بسم اللہ الرحمن الرحیم 29ویں پارے کی تیسری صورت سورہ الحاقہ۔ اس مبارک صورت کی ابتدا قیامت کے ذکر سے، اس کے انکار کے انجام سے فرمائی گئی کہ قیامت لازمی ہونے والی ہے، نہ ٹلنے والی ہے۔ قوم ثمود اور قوم عاد نے قیامت کو جھٹلایا تو اس کا انجام دنیا میں یہ ہوا کہ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، قوم ثمود ایک زور کی آواز اور زلزلے سے ہلاک کیے گئے، اور اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، قوم عاد پر ایک تیز ہوا مسلط کی گئی جس نے ان کا پوری طرح پر خاتمہ کر دیا۔ فہل تری لہم من باقیہ، ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔ پھر اس قیامت کو جھٹلانے کے جرم میں اور بھی بہت سی قومیں، مثلا قوم فرعون، قوم لوط، ان کا حشر کیا ہوا، ان کی کتنی سخت پکڑ ہوئی، یہ بتا کر سمجھایا جا رہا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو اور قیامت کے انکار اور پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ پھر ان کو ایک احسان بتایا گیا کہ بھئی دیکھو، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جن منکرین و مکذبین پر پانی کا طوفان آیا تو اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین کو کشتی میں سوار کر کے کس طرح بچایا، باقیوں کو کس طرح غرق کیا، اور کشتی میں سوار ہونے والے، نجات پانے والے آئندہ نسلوں کے وجود کا سبب ہوئے۔ اسی لیے تو نوح علیہ السلام کو بھی ابا ثانی کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کے بعد۔ پھر آگے مکذبین کے انجام کو سوچ کر تکذیب قیامت سے باز آنے کی ترغیب دی گئی کہ قیامت ایسی سخت اور ہولناک چیز ہے جس کے وقت میں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، سور پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت واقع ہوگی اور زمین و آسمان سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگیں گے، آسمان پھٹ جائے گا۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سب مردے زندہ کیے جائیں گے، حساب کے لیے جمع کیے جائیں گے، رب العالمین کے حضور میں پیش کیے جائیں گے، سب کے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ پھر آگے فرمایا اس روز یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جب اعمال نامے لوگوں کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور یہ کیفیت ہوگی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا، وہ تو جوش مسرت اور خوشی میں دوسروں سے یہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ سبحان اللہ، ہم سب کو اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں، میرا نامہ اعمال پڑھو، دیکھو کیسا اچھا ہے۔ میں تو دنیا میں سمجھتا تھا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے حساب کتاب سے سامنا کرنا پڑے گا، چنانچہ وہی ہوا۔ تو ایسا شخص جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا فہو فی جنت عالیہ، وہ جنت کے عالی شان باغات میں ہوں گے جہاں میوے پھل، ہر طرح کے درخت، ہر طرح کی نعمت اس کو اجازت ہوگی، اور یہ کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو، اپنی پسندیدہ راحت کی زندگی گزارو۔ جن اعمال کا آپ کو دنیا میں تکلیفیں کیا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے آپ کو یہ نعمت ملی ہے۔ اور الامان والحفیظ، اللہ سب کو بچائے جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ تو اپنا سر پیٹے گا، حسرت و افسوس سے کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا، کاش کہ میری دنیا کی پہلی موت ہی فیصلہ کن ہوتی، اس کے بعد یہ حساب کتاب کا جھگڑا نہ ہوتا۔ ہائے افسوس، اب یہاں نہ میرا ما اغنا انی مالیہ، دنیا کا مال کچھ کام آیا، ہلک انی سلطانیہ، جاؤ
حکومت کچھ کام نہ آئی، ایسے شخص کے بارے میں فرشتوں کو حکم ہوگا خذوہ فغلو، اسے پکڑو اور جہنم میں ڈال دو، زنجیروں میں جکڑ دو۔ یہ سزا اس لیے ہے، یہ سزا اس لیے ہے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ سزا ذکر کر کے پھر اس کے اسباب بھی بتاتے ہیں۔ یہ دنیا میں اللہ بزرگ کو نہیں مانتا تھا اور نہ کسی مسکین کو محتاج کو خود کھلاتا، نہ کسی کو ترغیب دیتا۔ ہاں اس دن اس کا غسلین یعنی زخموں سے نکلنے والی پیپ اور کھولتا ہوا گرم پانی ان کو دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قسمیہ کلام لایا کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، معزز فرشتے جبریل امین علیہ السلام کا لایا ہوا ہے ایک معزز رسول کی طرف۔ یہ کسی شاعر کا قول نہیں جیسے کافر لوگ کہہ رہے ہیں، یہ کسی کاہن کا قول نہیں جیسے کافر خیال کر رہے ہیں، بلکہ در حقیقت یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس کتاب کو نہ مانیں گے، قیامت کے دن ان کے لیے انہ لحسرۃ، بڑی حسرت اور پچھتاوے کی چیز ہوگی۔ کیوں کہ اس کے نہ ماننے پر سزا ہوگی۔ آخر میں پیغمبر علیہ السلام کو خطاب کر کے یہ فرمایا گیا کہ کفار قرآن کو نہ مانیں تو نہ صحیح، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عنایت پر ہیں، آپ اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح و تحمید کیجئے اور اس پر شکر بجا لائیے۔ اس پارے کی اگلی صورت سورہ معارج ہے۔ اس صورت کی ابتدا مکۃ المکرمہ کے ایک کافر نضر بن حارث کے ذکر سے فرمائی گئی، جو قیامت کا انکار کرتے ہوئے یہ کہتا تھا جس عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے وہ آتا کیوں نہیں؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، وہ عذاب جو کافروں پر اللہ کی طرف سے واقع ہونے والا ہے، جس کا کوئی بھی دفع کرنے والا ما لہ من، کوئی دفع کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایسے دن میں جس کی تعداد کان مقدار 50,000 سنہ، دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ یا ایک تفسیری اشکال ہم نے الف لام میم سجدہ میں پڑھا کان مقدار 1000 سنہ، 1000 سال یا 50,000 سال۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ شدت کے اعتبار سے ہوگا، یعنی ایک اے سی میں ماشاءاللہ آرام کر رہا ہے، اس کا 1 گھنٹہ منٹوں کی طرح گزرتا ہے، وہی گھنٹہ اگر کوئی بیچارہ گرمی کے اندر کام کر رہا ہے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہی مثال یہاں پر کافروں کے لیے سخت، مومنوں کے لیے تو مزے ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کافروں سے بعید جو سمجھ رہے ہیں یہ غلط ہے، بلکہ یہ قریب ہے۔ فرماتے جو چیز یقینی آنے والی ہے وہ قریبی ہے، جس دن وہ قیامت واقع ہوگی یہ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح فرماتے کمزور ہو کر پھٹ پڑیں گے، پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اس دن یہ منکرین قیامت مصیبتوں میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ کوئی اپنے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، تمنا کرے گا کہ اس دن اس کی اولاد، اس کی بیوی، بھائی، خاندان جس میں یہ پیدا ہوا، تمام جن ومن فی الارض جمیعا، تمام جن و انس جو روئے زمین پر آباد ہیں، سب کو عذاب کیا جائے، میری جان چھوٹ جائے، مجھے رہائی مل جائے۔ فرماتے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا جس کی آگ کھال اتار دینے والی ہے۔ اس بدحالی سے وہی لوگ بری اور مستثنی ہوں گے جو دنیا میں نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے، جو اپنے مال و دولت میں سوالی اور غیر سوالی سب کا حق، یعنی سوال کرنے والے سب کا حق سمجھ کر زکوٰۃ و صدقات دیتے تھے، جو قیامت کے دن کی جزا اور سزا کا
پکا اعتقاد اور یقین رکھتے تھے، اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے تھے، اور والذین ہم لفروجہم حافظون، جو بدکاری سے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور جو امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، اپنے وعدے کا پاس اور لحاظ کیا کرتے تھے، اور والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اپنے گواہیوں کو ٹھیک سچائی کے ساتھ ادا کرتے تھے، جو اپنی نمازوں کو اوقات میں اور فرائض و واجبات سنن کی پوری پاسداری کرتے ہوئے ادا کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کی آخرت میں عزت افزائی کی جائے گی، انہیں بیشت کے باغات میں اکرام کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ پھر آگے کافروں کی حماقت پر حیرت اور تعجب یہ دوسرے رکوع کے اندر فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں خدا نخواستہ قیامت آ گئی تو جس طرح ہم دنیا میں افضل، مالدار اور راحت والے ہیں، اسی طرح قیامت میں بھی ہمیں سب سے اعلیٰ و بالا رکھا جائے گا۔ کافروں کے اس خیال کی تردید کر کے فرمایا کہ بغیر ایمان اور اعمال صالح کے ان کو جو جنت میں داخل ہونے کی امید ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ان کی بے حقیقت اور بےہودہ امید ہے، ان کو ایسا ہرگز خیال نہ کرنا چاہیے۔ پھر قسمیہ کلام کے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ دنیا ہی میں ان کفار و منکرین کی جگہ ان سے بہترین لوگ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے عاجز نہیں ہیں۔ آخر میں پیغمبر علیہ السلام کو خطاب فرمایا گیا۔ آقا علیہ السلام جب یہ باوجود دلائل کے ساتھ وضوء حق کے یہ منکرین اپنے انکار و عناد سے باز نہ آئیں تو آپ ان کی فکر چھوڑ دیجئے، ان کو اس دنیا میں گھسا رہنے دیجئے، اس شغل و تفریح میں لگا رہنے دیجئے، یہاں تک کہ ان کو اس دن کا سامنا ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کا دن، جس دن یہ قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، خوف اور ندامت کے مارے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوگی، اس دن ان کو مبتلا کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں دیکھو یہ وہی عذاب ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح کی ابتدا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ قوم کو دین حق کی تبلیغ کریں اور کفر و شرک اور بت پرستی سے روکیں، اللہ کی بندگی اور اطاعت کی طرف بلائیں، نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ نوح علیہ السلام نے تعمیل ارشاد میں ایک مدت دراز تک قوم کو سمجھاتے رہے، بلکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 20ویں پارے میں 950 سال محنت کرتے رہے، مگر بدبخت قوم پر آپ کی نصائح کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چند نفر کے علاوہ نہ بدبختوں نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا رسول تسلیم کیا اور نہ بت پرستی چھوڑی، الٹا طرح طرح سے نوح علیہ السلام کی ایذا رسانی کی ترکیبیں کی، کئی پشتیں گزر گئی۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے بالآخر عاجز آ چکے، اور جب دیکھا کہ ان پر ہر طرح سے کوئی اثر نہیں ہو رہا تو بارگاہ الہی میں فریاد کی، قوم کی شکایت کی عجیب طریقے سے، یا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، مولا میں نے اپنی قوم کو رات دن دین حق کی دعوت دی، اپنی طرف بلایا کہ میری بات سنو، بات مانو، مگر جتنا میں نے ان کو سمجھایا ہے اتنا ہی یہ بدبخت نفرت اور وحشت میں مجھ سے دور بھاگے ہیں، میری بات کو سننا گوارا نہ کیا۔ فرماتے ہیں تکبر و غرور سے جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں اور اپنے چہروں پر کپڑا ڈال دیتے ہیں، اور تاکہ میری آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے، میری شکل ان کو نظر نہ آئے، اور برے کاموں میں اور بھی زیادہ اڑ گئے، حق کے قبول کرنے سے تکبر ہی کیا۔ میں نے انہیں مجمع عام میں بھی علی الاعلان دعوت دی، علیحدہ
خفیہ طور پر بھی انہیں سمجھایا۔ اپنے پروردگار سے معافی چاہو، ان استغفروا ربکم انہ کان غفارا، فرمایا ثم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے معافی طلب کرو، بڑا غفور الرحیم ہے، تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اپنی رحمت سے تم پر دھواں دار بارش برسائے گا، جس سے زمین سیراب ہوگی، قحط اور خشک سالی سے نجات مل جائے گی، پیداوار خوب ہوگی، تمہارے مال و اولاد میں اضافہ ہوگا۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کی عظمت اور بڑائی کے قائل نہیں ہو رہے، اس کی طرف رجوع ہو کر دنیا اور آخرت کی نعمتیں نہیں سمیٹتے۔ تمہیں اسی نے تو پیدا کیا ہے، مختلف حالات میں تم کو پالا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند 7 آسمان بنائے، چاند کو روشن بنایا، سورج کو جلتے ہوئے چراغ کی طرح بنایا جس سے تم روشنی لے سکو، گرمی بھی تمہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر مر کر بھی اسی مٹی میں جانا ہے، پھر قیامت میں اس مٹی سے دوبارہ زندہ کر کے تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اس کی قدرت دیکھو، تمہارے چلنے پھرنے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے زمین کا فرش دور دور تک بچھا دیا، اور اس کے اندر جعل لکم الارض فراغ اور کشادہ راستے، فجاجن سبلا فجاجا، فراغ اور کشادہ راستے بنا دیے، جہاں چاہو تم جا سکو۔ پھر آگے فرمایا کہ اس کے انعامات و احسانات کا شکر ادا کرو، اس کی توحید کو قبول کرو، اس کے عذاب سے ڈرو۔ میں نے انہیں رب بارگاہ الہی میں عرض کیا، ہر طرح سے سمجھایا ہے، مگر یہ میری بات ماننے کو تیار نہیں۔ میرے رب یہ قوم اتنی بدبخت ہو چکی ہے، میری بات ماننے کو تیار نہیں، بلکہ اپنے رئیسوں سرداروں کو اپنا بڑا مقتدی سمجھتے ہوئے وہ انہی کی باتیں کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ مولا یہ گمراہی میں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ان کی نسلیں بھی ابھی اسی میں غرق ہوں گی، مولا اب ان بدبختوں کو غرق کر دے۔ اللہ کی قدرت، نوح علیہ السلام کی قوم پر ایک ایسا طوفان جس نے ان کے نام و نشان کو ختم کر دیا، اللہ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، کوئی چیز ان کے کام نہ آئی، اور اس طرح فرمایا بڑے بڑے اونچے پہاڑ، یہ جیسے ہود صورت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی وہ بھی جب کفر و شرک پر تھے تو فرماتے ہیں کہ وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ نتیجے کے طور پر اس مبارک صورت سے بہت سے سبق ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے کہ دعوت حق پہنچا دینا، کسی کو زبردستی راہ حق پر لگا دینا یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اتنی بڑی محنت کی، پھر بھی لکھتے ہیں بعض روایتوں میں 40 یا 80 یا ایک قول یہ ہے کہ 950 لوگ وہ ایمان لائے۔ اور اس طرح نوح علیہ السلام کی اس قوم کے اتنے بڑے ہٹ دھرم اور ضد والے راستے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے دین کو مان لیں، سمجھ لیں، اور پھر اسی کو ہی اپنائیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔